الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله المتين، من قال به صدق، ومن عمل به رشد، ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، آج 19 شعبان المعظم 1440 پر 4 ہجری مطابق 11 مارچ 2023 بروز ہفتہ بعد نماز مغرب درس حدیث کی مجلس میں میں اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس مجلس سے خوب استفادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کے برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. بزرگان محترم، زمانے 3 ہوا کرتے ہیں. ایک ماضی گزرا ہوا زمانہ، دوسرا حال موجودہ زمانہ، تیسرا مستقبل آئندہ زمانہ. اسی طرح یہ اسلامی مہینوں کا بھی اعتبار ہے. رجب کا مہینہ گزر چکا ہے. شعبان کے مہینے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. آئندہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. جس طرح انسان کو موجودہ زندگی میں آئندہ زندگی کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح ہم شعبان میں ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال میں 2 مہینہ پہلے سے ہی ہمیں دعا سکھائے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں تو اتنی زندگی دے دی، ہم نے اتنے مہینوں کو پالی ہے، رمضان کے قریب پہنچ چکے ہیں. اے اللہ، ہمارے عمر میں برکت دے، عمر میں برکت دے کر ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ دعا ہم مانگنا چاہیے. شعبان کا مہینہ بہت ہی مبارک اور معظم مہینہ ہے. میں گزشتہ درس حدیث کی مجلس میں شعبان کے مہینے کے تعلق سے اور اس میں جو رات ہے شب برات کے متعلق اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی. آج کے ماحول میں عام طور پر ہم جس ماحول میں ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ایام مدارس کی چھٹیوں کا دور ہے. عام طور پر ان ایام میں مدارس کی چھٹی ہوا کرتی ہے، مدارس کے جلسے ہو رہے ہیں. یہ مدارس کے جو بھی اجلاس ہو رہے ہیں وہ اسلام کے شعائر میں سے ہیں.
اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معظم کتاب ہے۔ ہم اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے، مدارس میں وقت لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مدارس کو پیدا فرمائے ہیں، تو اس سے ہمیں قرآن پڑھنے کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ وہ ہے جس نے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کے بھیجنے کے مقاصد کو بیان فرماتے ہوئے سب سے پہلا مقصد جو بیان فرما رہے ہیں وہ تلاوت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد تلاوت قرآن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس مقصد سے بھیجے گئے اس میں ایک اہم مقصد قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی کو سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھائے ہیں۔ ان چند صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابہ کے زمانے کے قاری قرآن تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اللہ سمانی، یا رسول اللہ کہ اللہ میرا نام لے کر بولے؟ تو فرمایا قال، اللہ کے نبی فرمانے لگے نام۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو ان صحابہ کے واسطے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور یہ قرآن اللہ کے نبی جس طرح پڑھنے کے لیے کہے ہیں اسی طرح پڑھنا ہے۔ مثلا سورہ ہود میں ایک آیت ہے بسم اللہ مجریہا، لکھا ہوا تو را کے کسرے کے ساتھ کھڑی زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی اسے امالے کے ساتھ پڑھنے کو کہے ہیں تو ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن اسی انداز سے پڑھنا چاہیے جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھنے کو کہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے تلاوت بہت اہم چیز ہے، اسے سیکھنا چاہیے۔ تلاوت ایک ایسی چیز ہے، اس کی وجہ سے، اسی تلاوت ہی کی وجہ سے 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن محفوظ ہے۔ یہ ایک تو قرآن معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دوسری دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئے پورے ترمیم ہو گئے، رد و بدل ہو گئے، لیکن قرآن اس کے الفاظ بھی صحیح باقی ہے اور اس کے معانی مطالب بھی صحیح باقی ہیں۔ اس کی اصل وجہ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا ہے وہ تلاوت کے ذریعے فرمایا ہے۔ تلاوت ہی کے ذریعے 1400 سال سے لے کر آج تک قرآن محفوظ ہے۔ قرآن کا اصل اور بنیادی حق اس کی تلاوت ہے۔ خواہ تلاوت سمجھ کر پڑھے یا سمجھے بغیر تلاوت کرے، دونوں سمجھ کر پڑھنا یا بے سمجھے پڑھنا، دونوں سے قرآن کا ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب، تلاوت کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا وعدہ فرمائے ہیں۔ الف لام میم، اس کا معنی آپ ترجمہ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوگا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے مراد کو زیادہ جاننے والے ہیں۔
الف لام میم کا معنی معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے الا سنو انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک فتنہ آئے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما المخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو۔ آج کل 10 قرآن خرید کر مسجد میں رکھنے کے لیے لوگ موجود ہیں، لیکن اس قرآن کو پڑھنے والے موجود نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے قرآن سالوں سے پڑھا ہوا ہوتا ہے، قرآن پہ دھول لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی اٹھا کر پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری مسجدوں میں بھی قرآن جو ہے اسی طرح پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ صرف رمضان میں قرآن ہم پڑھتے ہیں، باقی مہینوں میں بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، باقی دنوں میں چھٹی کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ گھر میں ہم کئی طرح کے کیبل ڈالتے ہیں، کرنٹ کا کیبل ڈالتے ہیں، انٹرنیٹ کا کیبل لگاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا یہ ہمارا اور اللہ کے درمیان کا کیبل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حبل اللہ المتین، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے مضبوط رسی ہے، مضبوط واسطہ ہے۔ اور یہ بھی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی کتاب کو پڑھ کر نہیں سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کئی کتابیں نازل فرمائی، مشہور کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور کئی صحائف اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر اتارے، لیکن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ قرأ سورۃ یاسین و طٰہٰ قبل ان یخلق آدم بألف عام، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ، یہ قرآن میں 2 سورت ہیں، اس سورت کو اللہ تعالیٰ پڑھے۔ کب پڑھے؟ قبل ان یخلق آدم بألف عام، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے۔ کس کے سامنے پڑھے؟ فرشتوں کے سامنے جب پڑھے۔ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے اللہ کے کلام کو سنا، خوش ہونے لگے، کہنے لگے کتنے خوش نصیب ہوگی وہ امت جسے یہ قرآن مل رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ یہ قرآن دے رہے ہیں۔ طوبیٰ لأمۃ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوش نصیب ہے اس قلب کے لیے جو اس قرآن کو لیتی ہے، اٹھاتی ہے۔ طوبیٰ لألسنتہم تتکلم بھذا، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس قرآن کو پڑھتی ہے۔ مشرکین مکہ نے صفا و مروہ کو سونا بنا کر دینے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا، آپ اسے پڑھ کر سناتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے؟ تو قرآن ایک بہت عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی ہم پر ہے، مسلمانوں کے تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، عرب حضرات جب کوئی چیز اہم ہوا کرتی ہے اس کے نام بھی بے شمار رکھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے سورۃ الشفاء، ہی شفاء لکل داء، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر باطنی و ظاہری بیماری کے لیے قرآن میں شفا ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیتے ہیں۔ قرآن مسلسل پڑھنے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے فقر و فاقہ تنگ دستی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعۃ بعد المغرب، جو شخص مغرب نماز کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھنے کی عادت ڈالے گا لم تصبہ فاقۃ ابدا، اسے کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ آدمی کی حالت میں سب سے زیادہ پریشان کن حالت سکرات کی حالت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، تمہیں اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم صرف دیکھ رہے ہوگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، تم سورہ یاسین کو تمہارے موتا پر جو قریب المرگ ہیں ان کے سامنے پڑھو، اللہ تعالیٰ سکرات کو آسان فرمائیں گے، سکرات کی حالت کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح آیا ہے، ان هذه القلوب، یہ دل جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے اس طرح یہ دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، لیکن لوہا زنگ آلود ہو جائے اسے دور کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، لیکن دل زنگ آلود ہو جائے اسے کیسے دور کیا جائے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے ذکر کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا۔ تلاوت قرآن سے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کے معنی پہ آپ غور کرو، قرآن کا معنی ہی پڑھنا ہے، زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے حفظ کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ ناظرہ دیکھ کر پڑھنے میں اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب رکھے ہیں۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ہم قرآن کو پڑھنا ہے۔ سجدے کی آیت جہاں بھی آ جائے فوراً سجدہ کرنا ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس طرح جو بھی مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے ہمیں وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں پڑھنا ہے، بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہم قرآن کو نہیں پڑھنا ہے۔ ضرورت کے طور پر قرآن پڑھتے وقت استاد یا والدین بلاتے وقت میں ہمیں دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن قرآن پڑھتے وقت بغیر ضرورت کے ادھر ادھر دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے تو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسی پاورفل کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے امانت کو آسمان اور پہاڑوں کے پاس پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اور انہوں نے انکار کر دیا اسے اٹھانے سے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اسے ڈر گئے لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسان کے لیے دیا ہے۔ یہ انسان کو دے کر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کلام پاک ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی میرے پیر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ یہ خود اللہ کے نبی کی صحابہ سے محبت کی دلیل ہے، علامت ہے۔ اپنے دوست کے پیر پر سر رکھ کر سونے والے سردار اللہ کے نبی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی نازل ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خوف ہونے لگا کہیں میرا پیر دو ٹکڑے نہ ہو جائے۔ اس طرح قرآن کی وحی کی ایک سختی اللہ کے نبی پر ہوتی تھی۔ اتنا جو ہے معظم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اتار کر اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے بندوں ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اتنا آسان ہے یہ قرآن، اتنا سہل ہے یہ قرآن، اتنا تیسیر ہے۔ 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے کوئی قرآن کے علاوہ 10 سال کا بچہ کسی کو یاد کیا ہو۔
لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کیوں اللہ خود اس کے بارے میں فرمائے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا، تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے، ہم جو ہے رمضان میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو اس لیے ابھی سے ہم ارادہ کریں کہ ہم اگر کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آئے تو ہم ابھی سے کوشش کرنا چاہیے، محنت کر کے کسی ایک عالم صاحب کو پکڑ کے، یعنی ان کے ماتحتی میں رہ کے ہم قرآن کو تھوڑا تھوڑا سیکھ کر ہم جو ہے رمضان میں اور دیگر اوقات میں قرآن کو پڑھنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔